اس کے بعد سورہ منافقون ہے. سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر منافقوں کو دیکھو تو دو باتیں ان کی دیکھو. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے آپ کو، بہت اچھے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور بولتے ہیں تو اتنے چرب زبان ہیں کہ بس باتیں ان کی سنتے رہو. یعنی مفسر لکھتا ہے کہ يَهْتَمُّونَ بِالظَّاهِرِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْبَاطِنَ، یہ ظاہر کے اوپر بڑا توجہ دیتے ہیں، باطن کے اوپر نہیں. یہ نفاق کی علامت ہے. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، شوز ہیں جس کے اندر آدمی صرف ظاہر کے اوپر توجہ دیتا ہے، پورا اہتمام ظاہر کے اوپر ہوتا ہے، اپنے باطن کی اصلاح کوئی نہیں کرتا. یہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے. یہ یہتمون بالظاہر ولا یصلحون الباطن، اپنے باطن کی اصلاح نہ کرتے ہوئے ظاہر کے اوپر توجہ دینا، یہ نفاق کی علامت ہے. اچھا، ان کی مثال دی گئی ہے کیسے؟ کانہم خشب مسندہ، گویا کہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں، لکڑی ہوتی ہے ایسی کہ چھپر وغیرہ جب پہلے ڈالتے تھے گاؤں میں تو لکڑیاں ہوتی تھی، لکڑیاں تو پورا چھپر، یعنی اس کا جو چھت ہوتی تھی اسی چھپر جیسی، تو پورا لوڈ اس کے اوپر ہوتا تھا، لکڑی کے اوپر. جی، تو یہ لکڑی کارآمد ہے اس لیے کہ اس کے اوپر کم سے کم چھپر کا بوجھ تو ہے، لیکن بعض لکڑیاں ایسے دیوار کے سہارے کھڑی کر دی جاتی. بھئی ایک لکڑی یہاں کھڑی کر دی گئی ایسے دیوار کے سہارے، تو یہ تو دیوار کے سہارے کھڑی ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے کہ لکڑی وہی فائدے مند ہوتی ہے جس کے اوپر چھپر کا بوجھ رکھا ہوا ہو. وہ لکڑی کس کام کی؟ جو دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا منافقین کی مثال ایسے ہی ہے، وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑی کی طرح. اور ان کی مثال ایسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تو تحدثون، آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایسا لگتا جیسے نبی کی بات سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ باتیں کرتے رہتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے نبی کی بات سن رہے ہیں. تو بالکل یہ اسی لکڑی کی طرح جو لکڑی دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہو، بیکار قسم کی لکڑی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ارے لکڑی وہ اہم ہوتی ہے جس کے اوپر چھت کا وزن اور چھت کا بار ہو. اچھا، عجیب بات تو یہ ہے، ایک پیغام ہے اس میں کہ یہ سورہ منافقون ہے، برابر ہے. اچھا، اس کا اختتام دو چیزوں پر ہو رہا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ ہونے دیں، اللہ کا ذکر. اور دوسرے صدقہ، فاصدق واکم. سورہ منافقون کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ذکر اور صدقے کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ ذکر کا ذکر ہے اور صدقے کا ذکر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نفاق کا علاج دو ہی چیزوں سے ہو سکتا ہے، ایک تو اللہ کے ذکر سے یا پھر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات سے. لہذا اگر نفاق کا علاج کر رہا ہے، ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے، نفاق کا علاج کیا ہے؟ سورہ منافقون ہے، یہ منافق ہیں سب. ان منافقین کے اس مرض نفاق کا علاج کیا ہے؟ علاج بتایا گیا، دو چیزیں، اللہ کا ذکر اور صدقہ. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، ذکر بہت کم کرتے تھے، یہ ذکر کرتے ہی نہیں تھے اللہ تبارک تعالیٰ کا. تو یہ نفاق کی علامت تھی اللہ کا ذکر نہ کرنا. اور صدقہ، یہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، اس کے یہ قائل تھے، یہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے تھے. لہذا نفاق کے مرض کی دوا دو چیزیں، اللہ کا ذکر اور صدقہ و خیرات. اچھا، بیماری کسی کو لاحق ہو جائے تو اس کے تدارک کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے دنیاوی علاج اور ایک ہے روحانی علاج. دنیاوی علاج یہ ہے کہ بھئی کسی ڈاکٹر کو آپ دکھا دیں، اور روحانی علاج کا مطلب یہ ہے کسی بابا کے پاس جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے روحانی علاج کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روحانی علاج یہ ہے وَدَاءُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، جی اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. بیٹا اگر بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، تو ہم لوگ صرف ایک ہی دوا کرتے ہیں، دنیاوی دوا، کہ ڈاکٹر جو دوا دیتا ہے بس وہی کھلاتے رہتے. ارے بھائی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج روحانی بتایا ہے، صدقہ. وہ ایک مجلہ نکلتا ہے، میگزین ہے، ریاض سے نکلتا ہے،
عجیب نام ہے اس مجلے کا، اس میں نے پڑھا کہ ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی. ان کو کچھ بدن میں تکلیف ہوئی، جب چیک اپ انہوں نے کرایا تو پتا چلا کہ کینسر ہے اور لاسٹ اسٹیج پر ہے. لوگوں نے کہا ڈاکٹروں نے کہ آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، مرض اتنا بڑھ گیا آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کینسر یہ لاسٹ اسٹیج پر ہے، بس آپ چند دنوں کے مہمان ہیں. پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، اس لیے کہ انہوں نے موت کو اپنے سامنے کھڑی دیکھا. ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب علاج نہیں ہے اس کا. چیک اپ کر لیا گیا، اچھی طریقے سے گہرائی کے ساتھ چیک اپ کیا گیا اور کہا گیا کہ کینسر ہے اور لاسٹ اسٹیج پر ہے، چند دنوں کے اندر بس دنیا سے آپ جانے والے ہیں. انہوں نے اپنی تمام جائیداد، جتنی بھی پراپرٹی تھی، ایک ایسی بیوہ کو جس کے بچے بہت زیادہ تھے، بچے بیمار رہتے تھے، پریشان حال تھے، بھوک پیاس سے پریشان رہتے تھے، انہوں نے اپنی پوری جائیداد اس بیوہ کو دے دی، کے نام لکھ دیا. انہوں نے کہتے ہیں چند دنوں کے بعد یہ انتظار کر رہے تھے موت کا، انہیں کچھ افاقہ محسوس ہونے لگا بغیر دوا کھائے ہوئے. بعد میں چیک اپ کرایا تو کینسر تھا ہی نہیں. جی کینسر تھا ہی نہیں. وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، مرض کے دو علاج، ایک دنیاوی کسی طبیب کو دکھائیے، ڈاکٹر کو دکھائیے، اور ایک علاج اور بھی ہے وَدَاوُوا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، یہ حدیث صحیح ہے. وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کر کے کرو. جی تو ایک علاج یہ بھی. اور سورہ منافقون کے آخر میں صدقہ اور اللہ کا ذکر، دو چیزوں کا تذکرہ گیا. یہ نفاق کا جو مرض ہوتا ہے، بیماری، یہ دو چیزوں سے دور ہو سکتی ہے.